الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کرتے ہوئے سلسلہ وار یہ بتا رہے ہیں کہ بروز قیامت ہونے والے امور میں سے تقسیم کیے جائیں گے، اور یہ دواوین در حقیقت اعمال نامے ہیں، اعمال کے صحائف ہیں کہ جن کا تطایر ہوگا، اڑائے جائیں گے. چنانچہ لوگوں میں سے بعض اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں سے لیں گے اور کچھ اپنا اعمال نامہ اپنی کتاب والے ہوں گے یا اپنے پیٹھ کے پیچھے. اور اعمال نامے کے دائیں بائیں میں لینے کا مسئلہ، اس پر بھی ایمان لانا ہے. یا کچھ لوگوں کے بائیں میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. دواوین کا لفظ استعمال کیا جو دیوان کی جمع ہے، اور دیوان سے مراد وہی دفتر، وہی رجسٹر، وہی کتاب، وہی صحیفہ کہ جس کے اندر بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، کہ جن کی کتابت پر اور جن کے لکھنے پر اللہ تعالی نے کرامن کاتبین کو مقرر کر رکھا ہے. یہی صحائف اعمال ہے کہ جن کو بندوں کے اعمال کے ریکارڈ پر فرشتے مقرر ہیں. انہی کو قرآن کریم کے اندر کتاب کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ کتاب تمام مکلف انسانوں کو اور جنوں کو دیا جائے گا. جن کے بارے میں قرآن عظیم کی متعدد آیات میں اللہ تعالی نے خبر دی ہے.
چنانچہ سورہ کہف میں یوں فرمایا وَأُلْقِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ مجرمین اس کتاب کو دیکھ کر کے خوف ڈر میں مبتلا ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ جس نے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اسی کتاب، اسی صحیفے، اسی دیوان کے بارے میں قیامت کے مناظر میں سے یہ منظر ہوگا، ایسے ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ، ان کی کتاب ان کے دائیں میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا ان کے پیٹھ کے پیچھے اور آڑ سے دیا جائے گا۔ اسی قیامت کے عظیم مشہد کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت میں اس جامعیت کے ساتھ بیان کیا کہ وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينَ، دواوین کھول دیے جائیں گے، اور یہ وہ صحائف اعمال ہوں گے کہ جو ان کو دیا جائے گا۔ چنانچہ ان میں کے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس کتاب کو، اس صحیفے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے والے ہوں گے، تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اسے اپنے بائیں سے پکڑنے والے ہوں گے، یا اپنی پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور اس کتاب کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تنشر، اور نشر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، نشر کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کر کے دیا جانا، اور یہ لفظ استعمال کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کو ہم نے اس کے گردن میں اس کے طائر کو، یعنی اس کے عمل کو جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ان کے لیے ہم کہ وہ کتاب بالکل کھلی ہوئی ہوگی جو اس کو عطا کی جائے گی، اور اسی کتاب کی روشنی میں اس کا محاسبہ ہوگا، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب، اپنا صحیفہ پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود اس کتاب کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اور اسی آیت کے اخیر کی روشنی میں بعض سلف نے یہ اہم بات کہی کہ من انصفک من جعلک حسیبا علی نفسک، یہ کس قدر انصاف کی بات ہے کہ
तुम्हारा मुहासबा खुद तुम्हारे जिम्मा कर दिया जाएगा कि तुम ही मुहासबा करने वाले हो, कि उन आमाल की रोशनी में उन आमाल को देख करके तुम ही बताओगे कि तुम ही हिसाब करोगे कि मेरा क्या अंजाम होना चाहिए। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। यहां पर एक बात ये याद रहे कि सहाइफे आमाल के सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने जो बात कही कि फ़आखिज़ुन किताबहु बियमीनिही व आखिज़ुन किताबहु बिशिमालिही औ मिन वराइ ज़हरिही। तो याद रहे कि लोगों की असलन दो किस्म होगी। अन्नासु किस्मान, दो किस्म के लोग होंगे। एक किस्म उन इंसानों का होगा कि जो अपना आमाल नामा अपने दाएं से लेंगे, और इंसानों का दूसरा गिरोह वो होगा कि जो अपने आमाल नामे को, अपनी किताब को, अपने सहीफे को अपने बाएं हाथ में पीठ के पीछे से लेंगे। कि आयत करीमा सूरह हाक्का की यूं है, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। चुनांचे वो कि जिनको उनकी किताब उनके दाएं में दी जाएगी, जो अपनी किताब अपने दाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो यूं कहेंगे और उनका ये अंजाम होगा और उनको ये बदला मिलेगा जिसका सूरह हाक्का की आयात में तज़किरा है। फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया इला आखिर आयत। तो दूसरे आयत में अल्लाह ताला ने यूं कहा उसी सूरा में कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। आयत। और वो लोग कि जिनको उनकी किताब उनके बाएं हाथ में दी जाएगी, वो यूं कहेंगे कि काश हमें किताब दी ही ना जाती, मैं अपना हिसाब जान ही ना पाता। और फिर उसके बाद उसका अंजाम बयान किया गया है आयतों के अंदर। तो सूरह इंशिकाक की आयत करीमा के अल्फाज यूं हैं, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। कि जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको उनकी किताब उनके दाएं हाथ में दी जाएगी और उनका यह अंजाम होगा, उनके साथ ये सलूक होगा। तो इसी सूरा की आयत करीमा आगे यूं है, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सगीरा। कि और वो कि जिनको उनका आमाल नामा उनकी किताब उनके पीठ के पीछे से दी जाएगी। यहां बाएं का लफ्ज नहीं है बल्कि पीठ से पीछे दिए जाने का तज़किरा। उलमाए मुफस्सिरीन में से मुस्तनद और मुहक्किकीन का इसीलिए ये कौल है कि कुछ लोग अपना अमाल नामा अपने दाएं हाथ में दिए जाएंगे और कुछ लोग अपना अमाल नामा अपने
بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے دیے جائیں گے، اور اس طرح سے 2 ہی قسم ہوگی۔ گرچہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ لوگوں کی گویا 3 قسمیں ہوں گی، کہ کچھ کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ایک تیسری صنف یہ ہوگی، ایک قسم وہ ہوگی کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں جیسا کہ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے اپنی کتاب اللؤلؤ البہیہ شرح العقیدہ الواسطیہ میں یہ بتایا ہے کہ در حقیقت صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کی 2 ہی قسمیں ہوں گی، اور دوسری قسم یہ ہوگی کہ ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، نہ یہ کہ یہ الگ الگ 2 صنف ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دونوں ہی سورہ کی آیات کی روشنی میں ہر بات کو یوں جمع کرتے ہوئے کہا کہ فآخذ کتابہ بیمینہ وآخذ کتابہ بشمالہ او من وراء ظہرہ، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، لیکن حق بات یہی ہے کہ اس سلسلے میں 2 ہی قسمیں ہوں گی، دائیں سے لینے والے اپنی کتاب کو اور بائیں سے لینے والے اپنی کتاب کو، اور بائیں سے لینے والوں کی کتاب کی یہ حیت یوں ہوگی کہ ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ حق بات کو، کتاب و سنت کے احکام کو جس طرح سے تم نے پیٹھ پیچھے کیا، یعنی پسے پشت ڈالا، نظر انداز کیا، اور اس پر توجہ اور دھیان نہیں دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو آج تمہارا اعمال نامہ جو ریکارڈ کیا گیا، جس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھا، وہ تمہارے پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اپنے یمین میں دائیں میں کتاب پانے والے یہ سعادت مند ہوں گے، اور ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، اور ان کے لیے نعمتوں کا ایک سلسلہ ہوگا، جبکہ بائیں میں کتاب پانے والے تباہی کو دعوت دینے والے ہوں گے، تباہی کو خود ہی بلائیں گے، اور ان کے لیے سخت سزائیں ہوں گی۔ معالِ کار وہ اہل شقاوت ہوں گے کہ جو بالآخر جہنم کے اندر قیامت کے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد بندوں کا حساب ہوگا، بندوں کا محاسبہ ہوگا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت اس کتاب میں، جبکہ وہ ما یکون یوم القیامہ، قیامت کے دن پیش آنے والے امور و مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، بہت دقیق ہیں اس ترتیب میں بہرحال، اور اسی لیے اس کے بعد یوں کہہ رہے ہیں فَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اس کے بعد اللہ تعالی خلائق کا حساب لے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اعتقادی یہ سامنے آتا ہے کہ تطایر صحف اور کتابوں کا دیا جانا، اعمال نامے کا کھلا ہوا سعادت مندوں کے دائیں ہاتھ میں دیا جانا، اور شقاوت والوں
کے بائیں ہاتھ میں دیا جانا، یہ جو موقف قیامت کا ہوگا وہ محاسبہ سے پہلے ہوگا، حساب سے پہلے ہوگا۔ تو تطایر اعمال نامہ یہ ہے حساب و محاسبہ سے پہلے ہوگا، اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے بعد اپنی کتاب میں یوں فرما رہے ہیں وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اللہ تعالی مخلوقات کا محاسبہ کرے گا۔ محاسبے کی کیا صورت ہوگی، اس کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے خلوت میں ہوگا، ان سے بات کرے گا، ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا الی آخرہ، اور اس محاسبے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور حساب پر ایمان رکھنا، تقریر اعمال، اقرار ذنوب پر ایمان رکھنا کہ یہی محاسبہ ہے، یہ ایمان بالیوم الآخر کے اندر داخل ہے کہ جو حساب جس کا ذکر کتاب و سنت کے اندر ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان بالیوم الآخر معتبر نہیں ہوگا، اور اس طرح سے حساب کا انکار کرنے والا در حقیقت بعث کا، یوم آخر کا منکر مانا جائے گا۔ حساب و محاسبے کے دلائل کتاب اللہ کے اندر اور احادیث رسول اللہ کے اندر موجود ہیں، ان کا ذکر کل کیا جائے گا، اور اس طرح سے اس موضوع یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کا محاسبہ کرے گا، اس پر گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سعادت مندوں میں سے بنا کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ جن کے لیے پسندیدہ تر زندگی ہوگی اور بہترین اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں سے بہرور ہونے کا موقع انہیں بإذن اللہ ومشیتہ وبفضلہ ورحمتہ میسر ہوگا۔ آمین۔ وصلی اللہ